بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان مألف محبت کی جگہ ہے، محبت کرنے کی جگہ ہے، ظرف کا صیغہ ہے مألف، ولا خیر اور کوئی بلائی کوئی خیر نہیں ہے فی من اس شخص میں لا یألف جو نہ محبت کرتا ہو ولا یؤلف اور نہ جس سے محبت کی جاتی ہو۔ ہر وقت ماتھے پہ 12 بج رہے، کوئی اس کے سامنے جا بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپس میں لوگ نا نام رکھتے عزرائیل آ گیا۔ مدرسے میں ہم ہوتے تھے تو جو طالب علم ہوتے ہیں نا بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو ایک محتمم صاحب تھے بڑے سخت تھے، وہ جب گزرتے تھے نا تو آپس میں لوگ عزرائیل آ گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کر دے، اور بعض لوگ پیار محبت سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا نرم ہو کہ ہر کوئی پاؤں رکھ کے اوپر گزر جائے، اور اتنا بھی سخت نہ ہو کہ سب لوگ نفرت شروع کر دیں۔ اس کے درمیان میں بین بین ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح ہے عربی کا شعر؟ لا تکن سکرن فتأکلک الناس، میٹھا نہ بنو لوگ کھا جائیں گے لوگوں، ولا حنظلا اتنا کڑوا بھی مت بنو فتوزاق و فترما، چک لیا اور پھینک دیا، درمیان میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی ہستی، خود وہ بہت محبت کرتے تھے، خاص کر یتیموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ جب گزرتے تھے بچے کھیل رہے تو سب کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے۔ خواتین جو جس کا کوئی سہارا نہ ہو، بیوائے، بزرگان، علماء، بزرگانی دین، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، یہ مجھ سے زیادہ نیکیوں میں زیادہ ہے، محبت کرے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان سے نیکیوں میں زیادہ ہوں، یہ تو ان سے محبت اس وجہ سے کرنا کہ ان کو بھی نیکی کی ترغیب کرنا، تو کوئی بلائی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، الفاظ مبارک ہے کہ نہ وہ خود محبت کرتا ہو کسی سے اور نہ اس سے کوئی محبت کرنا چاہتا ہو۔ تو اللہ رب العزت ہماری ان دونوں سے حفاظت نصیب فرمائے کہ ہم ایسے بھی نہ بنے کہ اس سے محبت نہ رکھیں، اور باقی سب چھوڑ اپنی بیویوں سے تو محبت کرو۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جاؤ باہر عورتوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ محبت بندہ کرے اور بیوی شوہر سے محبت کرے، پورا خاندان ہی برابر ہو جائے گا، کوئی جنگ جھگڑا اس میں نہیں رہے۔ اور اپنے والدین سے تو محبت کرے، اور والدین بچوں سے محبت کرے، بہن بھائی سے محبت کرے، بھائی بہن سے محبت کرے، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے، شاگرد اپنے استاد سے محبت کرے، تو انشاءاللہ معاشرے میں کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اب یہ جو حدیث ہے نا کہ جو محبت کرتا ہو اور جو جس سے محبت کی جاتی ہو وہ تو اچھا ہے، اور جو محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کوئی کرتا ہو تو پھر اس میں کوئی خیر بلائی نہیں ہے۔ اب یہ محبت کس لیے ہو تو ایک دوسری حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کس سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے،
کس سے محبت کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والبغض للہ، اور اگر کس سے نفرت کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم کافر سے بغض نفرت نہیں کرتے اس کی ذات کی وجہ سے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے وہ منکر ہے قرآن کا، منکر ہے ختم نبوت کا، منکر ہے نبوت کا، یا کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی سود خور ہے، اس سے نفرت اس کے ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی عمل کی وجہ سے، بلکہ اس کی عمل کی وجہ سے. تو اگر ہم محبت کریں تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہو تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.